أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. یہ سورہ فاتحہ ہے. قرآن کریم کی ترتیب میں پہلی سورت ہے اور نزول میں 5ویں نمبر پہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ رب العزت کے بابرکت نام نامی سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفات اور خوبیاں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کے پالنے والے ہیں. الرحمن الرحیم جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والے ہیں. مالک یوم الدین جو مالک ہیں روز جزا کے، قیامت کے دن کے، جو مالک ہیں بدلے کے دن کے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف اور صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور صرف آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے تک پہنچا دیجئے. صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب اور غصہ آیا، اور نہ ہی راستہ ان لوگوں کا جو سیدھے راستے سے بھٹک کر بہک گئے، گمراہ ہو گئے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تک پہنچے تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ آپ فرمائیے آمین. اللہم اجب دعانا. اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لیجئے. آمین اردو کا ترجمہ اے اللہ ایسا ہی ہو. تفسیر شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی علیہ. آمین. سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. اس بات کو امام التفسیر اور
علم تفسیر کے شاہ سوار علامہ رازی رحمہ اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر کبیر، وہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورہ بقرہ میں ہے، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ اور پھر فرماتے تھے کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ لفظ با میں ہے۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ 10 لاکھ علوم بیان کیے گئے، اور جب علماء ان کے پاس حاضر ہوئے کہ حضرت وہ علوم بتائیے ہمیں بھی، تو حضرت نے فجر سے لے کر ظہر تک 10,000 علوم صرف اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے بیان فرمائے۔ اور علوم کے خزانے انہوں نے پیش کیے۔ سورہ فاتحہ جیسے کہ کل اور پرسوں عرض کیا تھا، بہت بڑی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی بہت ساری صفات کا مظہراً و مضمراً ذکر فرمایا۔ اس سورت کے 47 کے قریب بڑے اسامی ہیں، نام ہیں۔ اس سورت کو کل عرض کیا تھا سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اور یہ سورت تساؤل بھی ہے، سوال کرنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے تعلیم فرمایا۔ اللہ رب العزت خود تعلیم فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ، مخلوق اللہ تعالیٰ سے سوال کرے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کو نوازنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو مالا مال فرمانا چاہتے ہیں، علم سے، عمل سے، اور ہر طرح کی کامیابی اور کامرانی سے، ہدایت سے نوازنا چاہتے ہیں۔ اور اس صورت کے ذریعے تعلیم فرمایا کہ تم اس طریقے سے سوال کرو، میں قبول کروں گا، میں جواب دوں گا۔ اس کے علاوہ سورت فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمد سے۔ قرآن کریم میں ایسی 5 سورتیں ہیں جو حمد سے شروع ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی سورہ فاتحہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری سورۃ انعام الحمدللہ الذی جعل الظلمات والنور۔ تیسری سورہ کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ چوتھے نمبر پہ سورہ سبا اور سورہ فاطر۔ سورہ فاطر اور سورہ سبا سے قرآن کریم کا آخری ربع شروع ہو رہا ہے۔ قرآن کریم 4 مضامین پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ آل عمران تک ہے، سورہ انعام تک ہے۔ فاتحہ تا سورہ انعام پہلا حصہ، سورہ انعام سے لے کر
سورۃ کہف تک دوسرا حصہ ہے، دوسرا ربع ہے۔ تیسرا حصہ سورہ کہف سے لے کر سورہ فاطر و سبا تک ہے، اور چوتھا حصہ سورہ سبا و فاطر سے لے کر قرآن کریم کے آخری سورہ ناس تک ہے۔ اور ہر حصے میں غالب ایک مضمون ہے۔ بہت سے حضرات نے الگ الگ مضامین بیان فرمائے۔ پہلا قول یہ ہے کہ پہلا حصہ خالقیت سے متعلق ہے، دوسرا ربوبیت، تیسرا مالکیت، اور چوتھا حصہ ذکر قیامت پر مشتمل ہے۔ آخر میں قیامت کا ذکر زیادہ ہے۔ اور بعض حضرات نے انہی ربوبیت اور خالقیت کو مقدم و مؤخر کیا ہے۔ اور یہ ہر حصہ الحمد سے شروع ہوتا ہے، حمد سے۔ اللہ رب العزت کی صفات بیان کرنے کے الفاظ تو بہت سارے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، اور بہت سارے الفاظ صفاتیہ اور سارے الفاظ ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو اپنی مدح، اپنی خوبی، اپنی تعریف، اپنی یاد جو مخلوق سے جن الفاظ سے سب سے زیادہ پسند ہے وہ لفظ حمد ہے۔ لفظ حمد اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ لفظ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ چار قسم کے الفاظ ہیں: حمد، مدح، شکر اور ثنا۔ ان چاروں الفاظ میں سب سے زیادہ جامع اور سب سے بلیغ لفظ حمد ہے، کیونکہ شکر جو ہے وہ کسی نعمت کے بدلے میں ہوتا ہے۔ آپ شکریہ اس وقت ادا کرتے ہیں جب کوئی کچھ دے آپ کو، جو کسی چیز کے بدل میں ہوتا ہے وہ شکر ہوتا ہے۔ اور مدح جو ہوتی ہے وہ بھی تعریف ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ الفاظ کا چناؤ کریں۔ آپ نے کسی کو ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کا شکریہ ادا کیا یا اس کی حمد بیان کی، الفاظ و جوارح سے بھی کیا تو بھی وہ حمد کہلاتی ہے۔ لیکن حمد چاہے کوئی بدل ہو یا نہ ہو، کسی چیز کے بدلے کے مقابلے میں نہیں، بلکہ بغیر بدل کے اور زبان سے جو تعریف کی جاتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں۔ اور حمد بیان کرنا سب سے بڑی بزرگی ہے۔ کل عرض کیا تھا، حدیث شریف سنائی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ جب میرا بندہ میری حمد کرتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، مجد و ثنا بیان کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہے۔ تمام تعریفات حمد اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو پالنے والے ہیں دونوں جہانوں کے۔ رب یا ربو کا معنی ہوتا ہے پالنا۔ لفظ اللہ سے متعلق پہلے ہم نے بات کی تھی کہ لفظ اللہ رب العزت کا علم ذات ہے، اور صحیح قول کے مطابق یہ جامد ہے، یہ کسی سے مشتق نہیں ہے، کوئی صیغہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسامی مبارکہ ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل و برتر اللہ رب العزت کا جو نام ہے وہ لفظ اللہ ہے، علم ذات ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت کی ایک صفت بیان ہوئی، رب العالمین۔ رب یا ربو کے معنی پالنے کے ہیں۔ ان ربی احسن مثوایا، سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جو مالک ہے اس نے مجھے بہت اچھا رکھا ہے، بہترین اس طریقے سے اس نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا ہے۔ رب صاحب کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے فقہ میں استعمال ہوتا ہے رب المال، رب البیت، مطلب صاحب مال جو ہے۔ تجارت میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک رب المال ہوتا ہے جس کا پیسہ ہوتا ہے، اور دوسرا مضارب ہوتا ہے جو محنت مزدوری کرتا ہے اور کماتا ہے، اس کو کہتے ہیں مضاربہ۔ ایک ہوتی ہے شرکت، شرکت میں دونوں کا مال ہوتا ہے اور دونوں بندے کام کرتے ہیں۔ اسلام میں کاروبار کے اصول بڑے واضح ہیں، اور اسلام کے اندر اکنامکس کو، علم معاشیات کو بڑے اہم طریقے سے سمجھایا گیا ہے۔ ہمارے ہاں فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ من لم یعرف احوال زماننا فہو جاہل، جس عالم کو معلوم ہی نہ ہو کہ زمانے میں کیا چل رہا ہے، کس طرح کاروبار اور ٹریڈ ہو رہا ہے، کس طریقے سے زمانے کے اندر تجارت کا ماحول چلایا چل رہا ہے، اگر عالم کو یہ معلوم نہیں ہے تو وہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے۔ آج مسلمان یہ محسوس ہی نہیں کرتا کہ یہ مسائل مجھے علماء سے پوچھنے بھی ہیں، وہ کاروبار اور ٹریڈ میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ نے ایک کتاب، ہر موضوع پر، ہر فن پہ کتاب لکھی، تو کسی نے ان سے سوال کیا صنفت فی کل فن، حضرت آپ نے ہر فن پہ کتاب لکھ دی، وما صنفت فی الورع والتقوی، آپ نے ورع اور تقوی کے موضوع پر کتاب نہیں لکھی۔ تو امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا، امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ نے فرمایا، محمد نام کے لوگ بہت ہیں،
ایک صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے محمد نام رکھنا تو بہت نامناسب ہے۔ میں نے پوچھا بھائی کیوں نامناسب کیوں ہے؟ کہا لفظ محمد تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے، اور پھر اس بچے کو کچھ برا بھلا کہہ دے، آداب اور شایان شان ویسے رکھنا تو ممکن نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا یہ آپ کی عقل کہہ رہی ہے، یہ شریعت کہہ رہی ہے۔ ہمارے یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کی جو عقل ہوتی ہے نا، لوگ اس کو شریعت بنا دیتے ہیں۔ چند دن پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے، یہی کا واقعہ کہ جو جماعتیں آتی ہیں نا، تبلیغی جماعت آتی ہے، آپ اس کو مسجد میں نہ رکھا کریں، اس کمرے میں ہونی چاہیے۔ میں نے پوچھا یہ شریعت نے کہا ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے؟ کہا نہیں، شریعت بھی یہی کہے گی اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک بڑے استاد ہیں، وہ عبد الرحمن صاحب، جنہوں نے 1 سال لگایا تبلیغ میں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی تبلیغ کے بزرگ کیا کہتے ہیں، جماعت کو مسجد میں ٹھہرنا چاہیے یا باہر کمرے میں ٹھہرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ بزرگان دین کہتے ہیں جماعت اگر مسجد سے باہر کہیں ٹھہرے گی تو آدھا کام تو ویسے ہی خراب ہو گیا۔ تو وہ صاحب جن کا خود بھی تھوڑا تبلیغ سے تعلق ہے، میں نے کہا تمہاری مانے یا جماعت کے بزرگوں کے مانے اور ان کے اصول کے مانے؟ اور جہاں تک بات ہے شریعت میں کہ مسجد میں رہنا، تو شریعت سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی میں مسجد میں ہی سوتا تھا۔ صحابہ کرام تو مسجد میں سوتے تھے، مسجد میں عبادت کرتے تھے، مسجد میں رہتے تھے۔ تو لوگ اپنی مرضی کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے شریعت ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی عام امتی کا نام محمد رکھیں تو پھر کیا ہوگا؟ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا حضرت میرا بیٹا ہوا، آپ نے فرمایا محمد نام رکھو۔ پھر آیا آپ نے پھر فرمایا محمد نام رکھو۔ چوتھا بیٹا ہوا، فرمایا محمد نام رکھو۔ کہا حضرت پہلے سے ہیں 3 بیٹوں کا نام محمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم روایت کا اگر تمہارے گھر 4 چاند آ جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ کما قال۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ کا نام محمد ہے، محمد ابن اسماعیل ابن بردزبہ الجعفی البخاری، اور امام محمد ابن الحسن الشیبانی، اور محمد ابن ادریس الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ، اور کتنے اسلام کے اندر ہمارے بزرگ گزرے سب کا نام محمد تھا، صرف لفظ محمد مکمل نام ہے۔ امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ فقہ حنفی کے دوسرے بڑے امام ہیں، جنہوں نے ساری مسائل تدوین کیے، لکھے۔ ان سے پوچھا گیا حضرت آپ نے ہر فن میں کتاب لکھی، وما صنفت فی الورع والتقوی، ورع اور تقوی کے بارے میں کتاب نہیں لکھی۔ فرمایا انہوں نے صنفت کتاب البیوع، میں کتاب البیوع لکھ چکا ہوں۔ کتاب البیوع کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص خرید و فروخت کے اندر شریعت کو پورا عمل کے مطابق رکھے گا، اس پر عمل پیرا ہوگا، تو اس کے اندر تقوی خود ہی پیدا ہو جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا ایک تو ہوتی ہے مضاربت، ایک ہوتی ہے شرکت، اور ایک ہمارے زمانے میں بینکس نے اصطلاح رائج کی ہے، اس کو کہتے ہیں مشارکہ۔ مشارکہ کس کو کہتے ہیں؟
مشارکہ کہتے ہیں جب پیسہ دو آدمیوں کا ہو اور کام ایک آدمی کرے. بینک کا بھی پیسہ ہے اور آپ کا بھی پیسہ ہے، کام بینک کر رہا ہے، آپ نہیں کر رہے. ہمارے زمانے میں جو موجودہ اسلامی بینکنگ سسٹم ہے، اس بینکنگ سسٹم کے اندر بڑے مسائل اور بڑے داؤ پیچ ہیں. بڑی اہم بات ہے. حضرت شیخ الاسلام عظیم القدر، بہترین عالم، بے مثال محدث اس زمانے کے اور شیخ الحدیث، شیخ التفسیر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مدظل عالی عال اللہ مراتبہ، انہوں نے اس موضوع پر ایک اول کتاب پہلے تحریر فرمائی اور اس کے اندر اصول و قواعد و ضوابط پیش کیے کہ اسلامک بینک کاری کا سسٹم کیا ہوگا، اور ایک اچھی سمت میں ایک اچھی کوشش کی. لیکن بہت سے بزرگان دین نے اس پر قوی اور جوہری اشکالات کیے. علماء کے درمیان اختلاف اور بعض مسائل میں گفت و شنید رہتی ہے، اور بڑے علماء دلائل سے بات کرتے ہیں اور دلائل سے حل فرماتے ہیں. جب یہ میزان بینک کا نظام سسٹم رائج ہوا تو محدث العصر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ایک پورے پاکستان کا علماء کا ایک بورڈ بٹھایا جس میں کم و بیش 400 علماء کرام موجود تھے. انہوں نے ایک مختصر فتویٰ جاری کیا اور مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ، مولانا تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ دامت برکاتہم العالیہ، دونوں کے زید مجدوم، ان دونوں کے استاذ ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں مولانا منظور احمد مینگل صاحب بھی تشریف فرما تھے اور دیگر 400 علماء کرام پورے پاکستان سے آئے. اور اولین ایک فتویٰ لکھا گیا کہ موجودہ اسلامی بینکاری جو ہے یہ اسلامی اصولوں پر نہیں چل رہی. یہ ایک تحریر لکھی اور اس تحریر میں 400 علماء کرام جو وہاں موجود تھے، ہم نے بڑے بڑے حضرات نے دستخط فرمائے اور اس کا عنوان یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، گزشتہ چند سالوں سے اسلامی شرعی اصطلاحات کے حوالے سے رائج ہونے والی بینکاری کے معاملات کا قرآن و سنت کی روشنی میں ایک عرصے سے جائزہ لیا جا رہا تھا، اور ان بینکوں کے کاغذات، فارم اور اصولوں پر غور و خوض کے ساتھ ساتھ اکابر فقہا کی تحریروں سے بھی استفادہ کیا جاتا رہا. اور بالآخر اس سلسلے میں حتمی فیصلے کے لیے ملک کے چاروں صوبوں کے اہل فتاویٰ علماء کرام کا ایک اجلاس مورخہ 28 اگست 2008 بمطابق 25 شعبان 1429 ہجری بروز جمعرات حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان دامت برکاتہم العالی حضرت کی
زیر صدارت جامعہ فاروقیہ کراچی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں شریک مفتیان اعظام نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیا کہ اسلام کی طرف منسوب مروجہ بینکاری قطعی غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے، لہٰذا ان بینکوں کے ساتھ اسلامی یا شرعی سمجھ کر جو معاملات کیے جاتے ہیں وہ ناجائز اور حرام ہیں، اور ان کا حکم دیگر سودی بینکوں کی طرح ہے۔ آگے تفصیل اور سب علماء کرام کے دستخط اس کے اندر، بہت سارے علماء کرام کی دستخط ہیں۔ سب سے اوپر سیدھے ہاتھ پہ وہاں سلیم اللہ خان صاحب کا ہے، مفتی صاحب رحمہ اللہ کا ہے، سب لوگوں کے دستخط ہیں، اور منظور مینگل صاحب مدظر علی کا بھی دستخط ہیں، سب کے ہیں۔ اب میں تھوڑی سی تفصیل سمجھاتا ہوں۔ بعض لوگوں کا شاید یہ سمجھنا ہے کہ باقی علماء کو شاید اکنامکس نہیں آتی، اور بعض حضرات اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ بھئی ہمارا جہاں فائدہ اور سہولت ہے ہم اس کو کر لیں۔ مسئلہ چونکہ مفصل ہے، اس لیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں بات کہ ایک ہیں اصطلاحات شرع۔ مضاربے کی اصطلاح شریعت نے بیان کی ہے، شرکت، مشارکت، یہ سب شریعت کی اصطلاحات ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس اصطلاح کا جس کو مصداق بنایا جا رہا ہے وہ بھی صحیح ہے کہ نہیں۔ مثلا بکرا حلال ہے، کوئی شک نہیں ہے، 20 کتابوں کے اندر شریعت کی ملے گا کہ بکرا حلال ہے۔ اب ایک آدمی سارے دلائل سے یہ بات ثابت کر رہا ہے، 20 کتابوں کے حوالے لکھ رہا ہے کہ بکرا حلال ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں دکھا کر جو جانور آپ ذبح کر رہے ہیں یہ بکرا بھی ہے، یہ کتا ہے۔ اصطلاح تو صحیح ہے، اس اصطلاح کا شریعت میں درست ہونا بھی صحیح ہے، لیکن اس اصطلاح کا جس کو مصداق بنایا جا رہا ہے آیا وہ مصداق بننے کے لائق بھی ہے کہ نہیں ہے، سوال یہ ہے۔ بسد معذرت مرزا غلام محمد قادیانی نے بھی یہی کام کیا کہ اس نے اصطلاحات شرع کو استعمال کیا، اس نے تمام وہ احادیث کو جوڑا اور وہ